Assalamu alaikum. You're watching Point Blank with Luqman. मेरा नाम मुबशर लुकमान है. Monday to Thursday we bring to you a new program, a new show every day. आज का ये प्रोग्राम कई हफ्ते के बाद मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद कुछ व्यूअर्स को पता हो, कुछ को ना पता हो कि मैं लीव पे था और आप जो प्रोग्राम्स देख रहे थे वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स थे. और जब भी कभी पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिलता है तो कई चीज़ों पे बड़ा दुख होता है. दुख इस बात का होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. और कई बारी तो ऐसा भी लगता है कि जितनी हम चीज़ों की तगदौ में पड़े हुए हैं और हम जितनी आज़ादियों की हम डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें अदलिया आज़ाद चाहिए, हमें पुलिस आज़ाद चाहिए, हमें निज़ाम आज़ाद चाहिए, हमें पार्लियामेंट आज़ाद चाहिए, हमें मीडिया आज़ाद चाहिए, तो लगता है कि हम तो अभी आज़ादी ली ही नहीं है. हम तो आज़ादी की तलाश में हैं. बट एनीवे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई आते ही, और कल वॉशिंगटन पोस्ट में, इन केस अगर आपको पता हो कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक बहुत अहम उसमें एक कॉलम आया और उसका टाइटल है CIA एंड पाकिस्तान लॉक्ड इन एग्रेसिव स्पाई बैटल्स. यानी उन दोस्तों के लिए जो उर्दू समझते हैं कि CIA और ISI जो है उनके दरमियान एक सर्द जंग जो है वो जारी है. और उस आर्टिकल में चंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने कही, और ये लिखा है एडम गोल्डमैन ने और मैट अपूजो ने, और दोनों AP के यानी एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ये लिखा गया, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है. और उन्होंने कहा पाकिस्तान रन्स डबल एजेंट्स अगेंस्ट द CIA एंड द एजेंसी ट्राइज टू पेनिट्रेट पाकिस्तान क्लोजली गार्डेड न्यूक्लियर प्रोग्राम. इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे एजेंट्स फील्ड करता है जो दोहरे एजेंट होते हैं और दोनों साइडों के लिए काम करते हैं, और CIA जो है बार बार कोशिश करता है किसी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर दाखिल होने की. और ये पहली बारी, यानी मेरी नजर से पहली बारी गुजरी है एक ऐसा कॉलम या अखबार की खबर आप कह लें कि जिसमें ये एडमिट किया गया है कि CIA मुतवातिर जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है. और उसमें एक और चीज जो लिखी है कि लास्ट ईयर अ पाकिस्तानी मैन अप्रोच CIA ऑफिसर्स इन इस्लामाबाद offering to give up secrets of his country's nuclear program. To prove he was trustworthy source, the man claimed he had spent nuclear fuel rods. But suspicious CIA officers quickly concluded that Pakistan's spy agency, the ISI, was trying to run a double agent against them. यानी इनका कहने का मतलब यह है कि पिछले साल एक पाकिस्तानी ने इस्लामाबाद में CIA के दफातर के अंदर गया और उसने कहा कि उसके पास न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, और उसने कुछ सैंपल्स भी उनको दिखाए. और उन्होंने CIA का ये ख्याल था कि वो बड़े सस्पिशियस थे, उन्होंने बड़ा उसको शक की निगाह से देखा, और उनका ये ख्याल था कि ये ISI ने उनके ऊपर एक डबल एजेंट जो है फेंक दिया है जो उनको किसी गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है. लेकिन यहां पे जो एक अहम बात उन्होंने एडमिट की कि CIA के दफातर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जो आज तक डिनाई होता रहा. इस वक्त मेरे साथ वैसे तो आज 3-4 लोग होंगे, लेकिन दो बहुत अहम लोग मेरे साथ हैं. पाकिस्तान के बहुत जो है सीनियर मोस्ट एंकर मैं कहूँगा, जर्नलिस्ट, और हमारे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं तलत हुसैन साहब. कॉलमिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं अपने चैनल के आज TV के. और शीरी मजारी साहिबा भी मेरे साथ हैं, द नेशन की एडिटर हैं. और उसके बाद असद दुरानी साहब भी होंगे, फॉर्मर ISI के, बल्कि इस वक्त ज्वाइन कर लिया उन्होंने हमें. सबसे पहले तलत हुसैन साहब, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक लुकमान, गुड टू हैव यू बैक इन पाकिस्तान. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पहली बारी अब ये लग रहा है कि ये तो एडमिशन होगी कि CIA ना सिर्फ पाकिस्तान में है, ना सिर्फ यहाँ पे उसके दफातर हैं, बल्कि वो मुतवातिर जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है. और जब ISI उनको रोकती है तो ISI को ब्लेम ये किया जा रहा है कि वो काउंटर इंटेलिजेंस क्यों कर रही है. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लुकमान, ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क की दुनिया है, ये एक अजीब दुनिया है. इसके अंदर ना तो आम रूल्स अप्लाई होते हैं और ना ही आम किस्म के लोग आम किस्म के काम यहाँ पे कर रहे होते हैं. लिहाजा आप और मैं और वो तज्जिया निगार जो नॉर्मल निजाम के तहत रहकर अपना काम करते हैं, उनके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये दुनिया ऑपरेट किस तरीके से करती है.
کہتے ہیں کہ آپ کو انٹیلیجنس کی دنیا سمجھنے کے لیے انٹیلیجنس کا بندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں پاتے. لہذا آپ کے لیے اور میرے لیے اور تمام ویورز کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً یہ خبر جو ہے ایک شاک کے طور پر آئی ہوگی کہ سی آئی اے یہاں پر آفس آپریٹ کرتی ہے. لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت سالوں سے ہے. یقیناً پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہے کہ یہ ایجنسیاں نہ صرف سی آئی اے کی بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کی ایجنسیاں پاکستان جیسے ممالک میں اپنے آفسز رکھتی ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر جہاں پر پاکستان کا انٹرسٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی وہاں پر اپنے آفسز مینٹین کیے ہوتے ہوں گے. اب پبلکلی ظاہر کوئی ایڈمٹ نہیں کرے گا، کام میں اس قسم کا ہے اور ان کے گولز اس قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ وہ ڈینائی کریں گے اور کہیں گے کہ جی ہمیں کیا پتا سی آئی اے کہ. بلکہ امریکہ کے اندر جو ڈبیٹ ہوتی ہے اس میں تو آپ اگر پینٹاگون سے پوچھیں کہ یہ ڈرون سٹرائکس کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سی آئی اے اپنے ڈرون چلا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ خبر اس کی ٹائمنگ اہم ہے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا جانا، تحریر ہو جانا کہ سی آئی اے یہاں پر آپریٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی نیوکلیئر سیکرٹس میں اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور آئی ایس آئی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے. یہ وہ داؤ پیچ ہیں لقمان جو چلتے چلے آ رہے ہیں کافی عرصے سے، لیکن خبر کی زینت آج بنے. شیریں مظاہری، تھینک یو فار جوائننگ اس. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ آپ ایڈیٹر بھی ہیں ایک روزنامے کی، اور کہ اس میں لکھا ہے کہ آئی ایس آئی کو بلیم کیا ہے ڈبل ایجنٹس رن کرنے کا اور بیسیکلی کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز رن کرنے کا اپنے ہی ملک کے اندر. تو کیا ایجنسیز کا یہ جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی، چاہے وہ امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، اسرائیل میں ہو، انڈیا میں، کہیں پہ بھی، کہ وہ اپنے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی یا جغرافیکل سرحدوں کا بھرپور قسم سے جس بھی انداز سے ڈیفینس کر سکیں وہ کریں؟ ان کو اس میں بلیم کیا جانا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں بلیم کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک ڈیسیژن لی تھی. یہ سٹوری ہمارے پاس بھی آئی تھی کل، اینڈ آئی چوز ناٹ ٹو پٹ اٹ ان دا پیپر بیکاز یہ یوزول امریکن ایک پورا، اگر آپ پوری سٹوری پڑھیں تو اس میں سی آئی اے بیچاری بن جاتی ہے اور آئی ایس آئی وہ از دا کرمنل ان اٹ. اگر پوری سٹوری آپ پڑھیں تو یہ یوزول امریکن ٹارگیٹنگ آف آئی ایس آئی ہے. میں تو طلعت کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. کیوں اس وقت امریکہ ایڈمٹ کر رہا ہے سب کے سامنے کہ ہاں جی سی آئی اے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سی آئی اے کا آبویسلی اسٹیشن ہے ادھر. سی آئی اے کے لوگ امریکن ایمبیسی میں ہمیشہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں ہماری فیسلٹیز میں باہر. یہ تو کوئی نئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایڈمٹ کرنا اس طریقے سے اور پھر یہ ڈبل ایجنٹس کی بات، ایکچولی اس کی کوئی میننگ لیس ہے. یہ اس کی پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے کہ کیوں اس وقت یہ سٹوری آ رہی ہے، یہ کہ کس لیے یہ کہا جا رہا ہے، کس پہ پریشر ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں نیوکلیئر ایشو پہ فائنلی، یا کیا پرپس ہے اس کا؟ اصل ایشو یہ ہے کیونکہ یہ انٹیلیجنس گیم تو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے، جو شیڈ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بات یہ بھی ہوئی ہے کہ آئی ایس آئی افغانستان میں سی آئی اے کے ساتھ نہیں کیا ظلم اور تشدد کر رہی ہے، اور سلانٹ جو اس کا دیا گیا ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. افغانستان کو بھی بیچ میں لایا گیا ہے اور وہ یوزول منترا آئی ایس آئی کے خلاف ویزا وی افغانستان. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی. بفور آئی کم ٹو جنرل درانی، طلعت آپ کو ایڈ اپ کرنا چاہیں گے شیریں کی بات پہ؟ جی دیکھیں، یہ ٹائمنگ کا جہاں تک ایشو ہے، یقیناً اس وقت آئی ایس آئی کے اوپر بھی فوکس ہے دنیا بھر میں اور سی آئی اے کے اوپر بھی فوکس ہے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر یہ دونوں ایجنسیاں اپنے اپنے کام کر رہی ہیں اور ہر کام یہ ساجھا نہیں کرتی ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کام جو ہیں یہ اپنے اپنے اہداف کے مطابق کرتی ہیں، اور ان کے جو پاتھس جو ہیں وہ ایک کولیجن کورس بنتا ہے، یعنی ٹکراؤ والے پاتھ ان کے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ہر کسی نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے اس ملک کے انٹرسٹ کو، اس کا دفاع کریں گے، اور اس کے اندر اگر دوسرے کو اڑنگی لگ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں ایجنسیز کے درمیان ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے آفیشیل بریفنگز میں کہ کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہے.
ان دونوں کے سربراہان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں اور میٹنگز بھی کرتے رہتے ہیں، بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی کرتے رہتے ہیں. آپریشنل لیول کے اوپر ان کی کوآرڈینیشن بھی بہت زیادہ ہے. انٹیلیجنس میں جہاں پر لوگ پکڑے جاتے ہیں اور لوگوں کو حوالے کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی کوآرڈینیشن زیادہ ہے. جب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایسے سسپیکٹس کی جن کا تعلق پاکستان اور امریکہ کے اندر ہونے والے واقعات سے ہو یا افغانستان میں